بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 421، مکالمہ ایک اہل علم کے ساتھ۔ اجتماعیت، اطاعت والا ذہن ہو، الیاسی گھرانے کو مٹاؤ اسکیم، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مکالمہ ایک اہل علم کے ساتھ۔ آج بھی ہم اپنے موقف پر اٹل ہیں کہ اہل دیوبند اصول فتویٰ کو خاطر میں لائیں اور مولانا سعد صاحب کی ہر غلطی کو کتاب اور سنت کے استدلال سے ثابت کریں۔ جس طرح مولانا سلمان مظاہری صاحب دامت برکاتہم نے مسودہ تیار کیا اور ہر ایک اعتراض جو مولانا سعد صاحب پر لگایا گیا اس کا حرف بحرف جواب دیا، اس طرح 1 درجن کے قریب علماء عالم نے مولانا سعد صاحب کی ہر بات کو درست ثابت کیا۔ کیا دارالعلوم سے اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ مولانا سعد صاحب کی ہر غلطی پر کتاب اور سنت سے نکیر کرے؟ آپ خود اہل دیوبند سے یہ کام کروا لیجئے۔ جب حقائق اور دلائل کے ساتھ سامنے آ جائیں گے تو بندہ انہیں سر آنکھوں پر رکھے گا۔ مگر 2 سال سے ہم اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مگر اہل دیوبند اس کام کو کرنے تیار ہی نہیں ہیں۔ اہل دیوبند کے پاس کیا کسی بات کی کمی ہے؟ عملہ موجود ہے، کتب خانے موجود ہے، اہل بصیرت موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، پھر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نہتے اکیلے قسط لکھتے ہیں، ہمارا کوئی معاون نہیں اور محنت مزدوری کر کے قسم پرسی میں گھر چلاتے ہیں، تھک کر چور رہتے ہیں، مگر الحمدللہ ہر دینی بات کو سلیقے سے لکھتے ہیں تاکہ کروڑوں قارئین کرام کو تسلی بخش دینی معلومات ملتی رہے۔ روزانہ اتنی طویل اور مستند قسط لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ معمولی سا ایک ماہنامہ نکلتا ہے تو اس میں درجن لوگوں کے مضامین ہوتے ہیں اور وہ بھی مہینے میں 1 بار، اور ہماری قسط 10 12 صفحے کی ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد سے ہوتا ہے۔ ہماری مساعی کی حقانیت کا اس سے بڑھ کر کھلا ثبوت اور عند اللہ مقبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند ہماری روح ہے، واللہ ہم اس کے رکھوالے ہیں۔ جس طرح سے تبلیغ اور تبلیغی مرکز کی رکھوالی کرتے ہیں اور جس طرح تبلیغی مرکز کی کاٹ چھانٹ ہوئی اور کام صاف ستھرا ہو کر 200% بڑھ گیا، اسی طرح تعلیمی مرکز بھی سنور جائیں، سیاست جانبداری ختم ہو جائے، سبھی کو انصاف ملے، مفتیان کرام سب کے رفیق بن کر چلے، رقیب نہ ہو۔ ہمیں مولانا سعد صاحب کی ذات سے رتی برابر کا لگاؤ نہیں ہے۔ ہم شیدائی ہیں تو صرف ان کی امارت کے، وہ ہمارے امیر ہے، ہم ان کے چاکر۔ آج وہ امیر ہے، تعالی اللہ عمرہ، کل کوئی اور ہو سکتا ہے، چونکہ امیر بغیر جماعت نہیں اور جماعت بغیر دین نہیں، اس لیے ہم کسی بات کی پرواہ کیے بغیر مرکز اور امارت کا ساتھ زندگی بھر دیتے آئے ہیں اور موت تک دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں یہی بتایا گیا ہے اور یہی دین ہے، اس کے علاوہ سب ظن و گمان ہیں۔ آپ سے استدعا ہے کہ ہمارے موقف کو عادلانہ اور منصفانہ نظر سے پڑھیں، راہیں کھلتی جائے گی انشاءاللہ۔ اجتماعیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اس آیت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے اعتصام حق، یعنی حق کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ دوسری بات یہ کہ جمیعا، یعنی انفرادی طور پر یا گروہ کی شکل میں نہیں بلکہ سب کے سب مل کر ایک امت کی شکل میں متحد ہو کر، یعنی ایک فرد بھی ادھر ادھر نہ رہے۔
پوری اجتماعیت کے ساتھ پکڑو، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کی رسی کو پکڑا تھا۔ نمبر 3، آپس میں پھوٹ نہ ہو۔ صحابہ میں کسی قسم کی تفرقہ بازی نہیں تھی، دینی مسائل میں تو کیا اختلاف پایا جاتا، انہوں نے تو اپنی پہچان صرف اور صرف مسلمان کے نام کے ساتھ وابستہ رکھی تھی۔ وہ نہ تو حجازی کہلاتے تھے، نہ عراقی، نہ شامی اور نہ ہی یمنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال رہے، لیکن کبھی بھی انا مکی نہیں فرمایا۔ اب تو ہر چیز میں تفرقہ ہی تفرقہ ہے۔ گاؤں، شہر، صوبہ، ملک، مذہب، مشرب مسلک، مدرسہ، تنظیم، ان سارے تفرقات میں مبتلا رہنے والے گروہ تو کہلا سکتے ہیں، لیکن وہ امت ہرگز نہیں کہلائے جا سکتے، جسے حضرات صحابہ نے امت سمجھا تھا۔ ہمارا یہ عذر ایک حد تک درست بھی ہے کہ وہ دینی اقدار اور ایمانی اخوت سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ ان قرن اول والوں کی یکجہتی اور اتفاق ہم کہاں سے لائے؟ ہمارا یہ سوچنا بجا ہے، درست ہے، لیکن اس طرز اجتماعیت کی داغ بیل تو رکھ سکتے ہیں، شروعات تو کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے نام سے حیدرآبادی، صورتی، بھروچی، پنجابی، بلوچی، قاسمی، بریلوی، دیوبندی، ندوی، ازہری نکال دوں تو میری زندگی اجیرن تو نہیں بن جائے گی۔ دنیاوی مسائل میں تو ہمارا کام صرف سرنیم یعنی خاندانی نام ہی سے چل جاتا ہے، تو پھر دینی مسائل میں کیوں نہیں؟ حضرات صحابہ جلیل القدر حفاظ قرآن و علماء و مفسرین و محدثین ہوتے تھے، لیکن صرف اپنے خاندانی ناموں سے ہی جانے جاتے تھے۔ دینی خدمات بھی اس طرح سے ادا کی جاتی تھی کہ عوام مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ماہرین علم دین ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اعتصام کلی کے لیے ان مقررہ حد بندیوں سے اور اپنی بنائی گئی باؤنڈریوں سے اور انفرادی مزاج سے خود کو نکالنا ہوگا، اور ایک امیر کے تحت بکھری ہوئی امت کو جمع کرنے کی مساعی کرنی ہوگی۔ اور اگر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے لگیں گے تو اللہ تعالی اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی رکھوالی فرمائے گا۔ انفرادیت میں کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، اجتماعیت میں گلے سڑے پھل بھی قیمتی بن جاتے ہیں۔ قرون ثلاثہ کے وقت کے لوگ بھی بشریت ہی رکھتے تھے، کمزوریاں اور کمیاں بھی ان میں تھیں، مگر ان کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ لوگ عمومی عذاب الہی کا شکار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اجتماعیت رکھتے تھے۔ ہمارے زمانے کے مسلمان بے آبرو و بے گھر، بے سر و سامان، لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں دھکے کھاتے محض اس لیے پھر رہے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی سے محروم ہے۔ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا، دانے بکھر کر رہ گئے۔ آج دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے ان بکھرے موتیوں کو سمیٹ کر ایک لڑی میں پرونے کی مساعی اور کوشش ہو رہی، مگر اسے بدقسمتی کہیے یا دشمنان اسلام کی کارستانی، اس مبارک دعوتی محنت کو بھی نظر بد لگ گئی، اور اسی دعوتی سمندر سے ایک چھوٹی سی نالی نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا، اور اپنی اس نالی کی پہچان عالمی شورا کے نام سے کرائی۔ اس وقت اہل حل و عقد امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ اتنا رحم ضرور کر ڈالیں کہ مسلمان دعوتی محنت میں لگ کر اپنا دین درست کرتے ہوئے اجتماعیت کے دھارے میں جڑتا ہوا اوروں کو جوڑتا چلا جائے، تو کچھ عرصے میں امت مسلمہ کی اجتماعیت مزید بڑھتے چلی جائے گی۔ یہ نہ سوچا جائے کہ ان کی کثیر تعداد اور کثیر اجتماعیت سے کیا فائدہ ہوگا، یہ تو پارلیمنٹ کی ایک سیٹ بھی بڑھانے کے قابل نہیں۔ واللہ یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، مسلمانی سوچ نہیں۔ احوال احکام بجا لانے سے بدلیں گے، ہم اعمال کے مکلف ہیں، احوال کی تبدیلی اللہ لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے، کوشش میرا کام ہے،
تکمیل تک اللہ پہنچائیں گے۔ غیروں نے اسی طرح کی خبیث سوچ میں الجھا کر اور اس طرح کی ضرب تقسیم دکھا کر مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا۔ دعوتی کام کو اہل حل و عقد کا سپورٹ اور تعاون اگر ملا ہوا ہوتا تو ان کے مشورے سے اور رہبری سے امت کی اجتماعیت خوب پنپتی اور ایک بڑی طاقت بن کر ابھرتی۔ یہ وقت ہے کہ انفرادی اور گروہی مفادات کو ایک طرف کر کے جمیع امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کا فکر فرمائیں۔ ہمیں توقع تھی کہ اجتماع اورنگ آباد کے بعد اہل حل و عقد کی طرف سے کوئی اجتماعی لائحہ عمل تیار کیا جاتا، اس سے امت مسلمہ کی مزید اجتماعیت کو مستحکم کرنے کے بارے میں مفید مشورے اور رائے دی جاتی اور آپسی خلش اور رکاوٹوں کو ختم کیا جاتا۔ مگر افسوس کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اس وقت مرکز ہے، مرکزیت ہے، امارت ہے، امیر ہے، امیر کے تحت شورا ہے، کام کرنے والا بڑا عملہ ہے، چاروں طرف استقبال ہے، اور یہ سب کچھ عطا فرما کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ اللہ کا کیا حق ادا کیا ہو رہا ہے۔ عوام قربانیاں دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ علماء کرام اور خواص کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی حوصلہ افزائی فرمائیں، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں، ان کی ہر حال میں رہبری فرمائیں۔ دعاؤں اور زبان اور قلم کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حق کا استحکام اور باطل کا رد علمی دلائل سے دیا جا سکتا ہے۔ یہی تو علماء کرام کا مذاق ہوا کرتا تھا۔ مثلاً عالمی شورا کا تعاقب کرے علمی انداز میں، نہ کہ بازاریوں کی طرح۔ ہم حقائق بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، مگر عالمی شورا والے اس کا رد کرتے ہیں گالی گلوچ اور گندی زبان میں۔ حالانکہ یہ علم والے ہوتے ہیں، مگر ان کا اس طرح کا انکار یہ ہمارا انکار نہیں ہے، البتہ قرآن اور حدیث کا انکار ہے، اس لیے کہ ہم ہر بات قرآن اور حدیث کی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اطاعت والا ذہن ہو، یہ کہنا کہ میں تو حق پر ہوں لیکن مرکز اور اس کی ترتیب کو نہیں مانتا، تو یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ ایک ہٹ دھرمی ہے، باغیانہ ذہن ہے، جنون ہے، فسادی شیطانیت ہے۔ اسی حال میں موت آ گئی تو جہالت کی موت ہوگی۔ یہ صحیح احادیث کی اقتباسات ہیں، متفق علیہ۔ رائیونڈ مرکز اور بغاوت۔ رائیونڈ مرکز میں بغاوت شروع بھی ہوئی اور اس بغاوت کی تابوت کی آخری کیل بھی وہیں ٹھوکی گئی۔ دراصل عمارت کو ختم کرنے کی پلاننگ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ دامت و برکاتہم کی کہ جب حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ نے حضرت جی انعام الحسن صاحب کی عمارت کا اعلان فرمایا تو رائیونڈ مرکز کے ذمہ دار نے خط لکھا، پنجاب کے گدی نشینوں کی طرح باپ مرا تو بیٹا بیٹھ گیا، آپ نے اس طرح مرکز نظام الدین کو بنا دیا۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ بھائی میں نے یہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کی رائے سے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر رائیونڈ والے مرکز نظام الدین میں موجود تھے۔ اسی ذمہ دار نے جو 30 سال قبل حضرت جی یوسف صاحب کے انتقال پر پنجاب کی گدی کی مثال دی تھی، اسی شخص نے 3 سال بعد وہی الفاظ کو مرکز نظام الدین میں اسپیکر ہاتھ میں لے کر دہرایا اور کہا کہ اب یہاں مرکز نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ دوسرا یہ کہ اب مرکز نظام الدین میں امیر نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا تم یہ کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے پنجاب میں بڑی بڑی گدیاں چھین لی ہیں۔ بالکل اسی ذہنیت کے ساتھ سن 2016 میں عمارت کو ختم کرنے کے لیے عالمی شورا بنا ڈالی۔ رائیونڈ والوں نے شروع سے ہی مرکز نظام الدین اور وہاں کی عمارت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ رائیونڈ والوں نے تو ہمیں کبھی امیر مانا ہی نہیں، ہم ہی ہیں کہ انہیں اپنا رفیق بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلتے رہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کلمات رائیونڈ والوں کی مدح سرائی میں نہیں، بلکہ یہ کلمات ایک کڑھن اور کوفت اور افسوس کے لیے تھے کہ ایک پورا ملک مرکز نظام الدین سے ہمیشہ سے کٹا رہا
اور وقت کا امیر دکھ بری آہیں بھرتا رہا، یعنی ان کے ملک کے نصیب میں اطاعت امیر کبھی تھی ہی نہیں۔ الیاسی گھرانے کو مٹاؤ والی اسکیم، رائیون والوں کی یہ مہم کہ الیاسی گھرانے کو تبلیغی ذمہ داری سے بے دخل کر دو، یہ ان کی قدیم آرزو رہی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب صحت مند رائیونڈ اجتماع میں بڑے لمبے بیانات کرتے ہیں اور ناشتہ بہانہ بنتا ہے کہ قے پر قے ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کم عمری ہی میں بغیر کسی عارضے کے انتقال کر جاتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب طول عمرہ کو آپسی ملی بھگت سے ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جاتا رہا ہے، اور پلاننگ یہ تھی کہ انہیں ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیں تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں۔ اس قید و مکر میں فیل ہو گئے تو عالمی شورا بنا کر ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ مولانا سعد صاحب کو کسی طرح سکون نہ ملے اور وہ دنیا بھر کے مخالفین کی جسمانی اور روحانی زد و کوب سے سسکتے رہیں۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ اس قدر سنگین حالات میں گھرنے کے باوجود رائیونڈ والی عالمی شورا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ ہر موڑ پر عالمی شورا کو شکست اور ناکامی ہی ملتی رہی۔ اس کے باوجود نہ تو یہ لوگ توبہ کرنے تیار ہیں اور نہ مرکز نظام الدین کی طرف لوٹنے تیار ہیں۔ اب یہ رائیونڈ والے اجتماع بلیک بن جولائی 2018 میں شرکت کرنے آ رہے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ بلیک بن کے اجتماع کے بارے میں ہم ہرگز نہیں جانتے اور یہ اجتماع بھی ہمارے مشورے سے طے نہیں ہوا، اور جو ساتھی رائیونڈ کے نام پر انگلینڈ آئے ہیں یا آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے مشورے کے بغیر اپنی خودی سے آ رہے ہیں، اور ہمارے نام کا جو خط لا رہے ہیں وہ بھی جعلی خط ہیں۔ ہم نے زمانے پہلے خطوط دینا بند کر دیا ہے، اسی وجہ سے بلیک بن کا اجتماع جعلی اجتماع ہے، اور اس اجتماع کی محنت، تیاری، تعاون سب کا سب مسجد زرار کے برابر ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفرقہ ڈالے۔ سورہ توبہ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں بیان فرمائی۔ مسجد بنائی اغراض کے لیے، یعنی اپنی اسکیم اور درندگی کو پورا کرنے۔ نمبر 2، ضرر پہنچائے یعنی مسلم امت کو تکلیف دینا، دماغی اور جسمانی۔ اور نمبر 3، کفر کی باتیں کرنے یعنی غیر اسلامی تذکرے، غیر اسلامی نظریات کو فروغ دینا، باطل کی مدد کرنا، ایمانداروں میں تفرقہ ڈالنا یعنی گروپ بندی کرنا، پھوٹ ڈالنا، آپس میں نفرتیں پیدا کرنا، لڑوانا، اسلام اور مسلمانوں کا تماشا بنانا۔ جس طرح مسجد زرار، اسی طرح بلیک بن کا اجتماع اجتماع زرار ہے۔ اس اجتماع سے اس دیار غیر میں جو اسلام اور مسلمانوں کی نیک نامی تھی، یہ عالمی شورا والے آ کر فضا خراب کریں گے اور بدنما داغ دیں گے۔ ان لوگوں کا آنا بغیر مشورے کے ہے اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام احباب پر امانتاً ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ اپنے ایک ایک ساتھی کی مکمل حفاظت فرمائیں اور فتنے گر اجتماع کو کامیاب نہ ہونے دے۔ یہ اس وقت کی بڑی ذمہ داری ہے اور اس میسج کو ہر فرد تک پہنچائے۔ اللہ ہماری اور ہمارے مرکز نظام الدین اور امیر محترم اور ان کی شورا کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔